السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النساء کے آیات مبارکہ ہیں جو تلاوت کیے گئے ہیں۔ سورۃ النساء وہ سورت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی خاص طور پہ عورتوں کے حقوق کو بتایا اس میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو وارث یعنی موروثی جائیداد جو ہوتی ہے نا مرحومین کی، ان کے متعلق اس کا کیا حق بنتا ہے، اس کی تفصیل ہے اس صورت میں۔ انشاءاللہ آج ہم اسی کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے بتوفیق الہی۔ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ایک فضل ہے اس کا، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر مال کے متعلق اللہ فرماتا ہے یہ ایک فتنہ بھی ہے۔ پھر مال اور اولاد کو دونوں کو اللہ ایک ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ ایک فتنہ بھی، یعنی فتنے سے مراد ایک آزمائش بھی ہے۔ اس کو مال دیا جاتا ہے نا، پھر اس کے ساتھ آزمائش بھی لگ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح مال کے معاملے میں بہت محتاط ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا فتنہ مال۔ اسی لیے مال کے معاملے میں شریعت ہماری جو ہے نا بہت ہی، جس طرح نماز اور روزہ فرض ہے نا، اسی طرح لین دین کے معاملے میں عدل و انصاف بھی فرض ہے۔ ایک آیت جو پڑھی گئی سورہ نساء کی پہلے، اس میں اللہ نے ایمان والوں سے اس کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں۔ جہاں بھی الفاظ آتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے تو اس کے کان ٹھہر جانا چاہیے، اللہ مجھ سے مخاطب ہے۔ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نام لے کے کہہ رہا ہے کہ کیونکہ تم مسلمان ہیں۔ وہاں کیا بات فرمائی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام کے ذریعے سے مت کھاؤ۔ ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ منع بھی کر رہے ہیں اور آگاہ بھی کر رہے ہیں مال کے سلسلے میں۔ اموالکم بینکم بالباطل، ہاں آگے جو آیت کے جملے ہیں الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مال کھانے کے لیے اللہ نے جو چیز رکھی ہے، ایک دوسرے کا مال اگر آپ کھائیں گے تو وہ کس بنیاد پہ حلال ہوگا، اس کی ایک شرط لگائی ہے۔ ہاں اگر تم کسی کا مال اگر تجارت کے ذریعے سے کھا رہے ہو، اور تجارت میں بھی یہ شرط لگائی اللہ نے کہ دونوں فریق لین دین میں راضی ہونا۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کوئی معاملہ کر رہا ہوں
اور کوئی چیز میں آپ سے خرید رہا ہوں اور میں آپ کو جو قیمت دے رہا ہوں وہ قیمت سے آپ راضی رہنا. اگر راضی نہیں ہے زبردستی کر کے اس کے اوپر دباؤ ڈال کے پریشر ڈال کے اگر وہ مال کھاؤں گا میں تو یہ حرام ہے، پھر باطل ہے فرمایا. یہ دو چیزیں، ایک تجارت اور تجارت میں بھی آپس میں دونوں کی رضامندی، تو پھر اس سے جو فائدہ ہوگا وہ آپ کے لیے حلال ہے. پھر ایک اصول ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کتاب میں بتا دیا ہے اس صورت میں، خاص طور پہ مال کے معاملے میں. پھر اس کے بعد ایک اللہ نے بڑی بات فرمائی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو. کیا مطلب نکلے گا اس کا؟ اپنے آپ کو کون قتل کرتا ہے؟ نہیں. اگر اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے خلاف اگر تم ایک دوسرے کے اوپر جبر کر کے یا پھر ناجائز طور پہ غلط سامنے والے کو تکلیف دے گے اور اس کا مال کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ پھر اس میں فساد ہوگا. ہو سکتا ہے کہ بات قتل تک بھی آ جائے. مال کے معاملے میں کتنے قتل ہوتے ہیں آپ دیکھیں نہیں. کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے وہ جس کا جو حق ہے اگر وہ دے دیا جائے یا حق کے مطابق مطالبہ کیا جائے تو وہاں پہ فساد نہیں ہوگا، قتل نہیں ہوگا. لیکن جہاں پہ لوگوں کی حق تلفی ہوں گی مال کھا جانے کی لوگوں کا، تو وہاں پہ یقین جانیے آپ فساد ہوگا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قتل و غارت سے تم پیدا کرو گے اس سے. ان اللہ کان بکم رحیما، اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ رحیم ہے. اور تمہیں بتا رہے ہیں کہ مال کے سلسلے میں خاص طور پہ تو مال کھانے کے معاملے میں یہ بات اللہ نے شرط لگا دی ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے آپ نہیں کھا سکتے. اور یہ آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ میں ایک آیت آتی ہے روزوں کے بعد، جہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے، ایک رکوع پورا روزوں کا ہے، وہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے شروع ہوتا ہے، تو آخری اس کی جو آیت ہے اس میں بھی یہی بات ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، اور پھر یعنی سامنے والے کی جائیداد یا کوئی مال کھانا کے لیے اگر تم کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو اور اس مقدمے کو جناب عالی تم عدالت میں لے کے جاؤ، حاکموں کے پاس لے کے جاؤ، یا پھر ان کو رشوت کھلا کے حق میں فیصلے کر رہے، ساری باتیں اس کے اندر، اور تم کو معلوم ہے کہ تم یہ جو ناجائز کام کر رہے ہیں، پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ حرام ہے تمہارے لیے، باطل ہے فرمایا اس کا کھانا. اور پھر اس کے بعد اسی صورت وہ اگلی آیت میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بات بتانے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں اگر تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھاؤ گے، باطل طریقے سے اس سے باز نہیں آؤ گے، تو پھر اللہ کیا وارننگ دے رہے ہیں؟ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، تم میں سے جو کوئی بھی، کون؟ ایمان والوں میں سے، مسلمانوں میں سے جو کوئی بھی ظلم اور زیادتی کے ذریعے سے کسی کا مال اگر کھائے گا تو اللہ کیا فرماتے ہیں اس کے لیے؟ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، بس ان قریب میں اس کو آگ میں داخل کرنے والا ہوں. دیکھیے کیا وعید ہے اللہ کی. آیت کے الفاظ واضح ہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. تم میں سے جو کوئی بھی کسی کا مال ناحق کھائے گا، حق مار کے کھائے گا، ظلم کر کے کھائے گا، زیادتی کر کے کھائے گا، تو ہم کیا کریں گے اسے؟ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم ان قریب اس کو آگ میں داخل کریں گے. اگر وہ نماز پڑھنے والا ہے، روزے رکھنا، حج کر کے آیا، یہ سب کرنے کے بعد بھی جناب عالی اگر یہ مال کے معاملے میں پھر تو لوگوں کا مال ہڑپ رہا ہے. یہ سورہ الفجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہاں پہ آتے تھے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم وارثوں کا مال جو ہے سمٹ کے لوٹ کے کھا جاتے ہو، ہڑپ کر لیتے ہو.
اور پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر آیا. اس میں دو باتیں یہاں پہ کہی گئی مال کے سلسلے میں. عدوانا و ظلمن، ظلم اور زیادتی حق تلفی سے. مال کے سلسلے میں ایک تو آیت مبارک، دوسری آیت میں جو پڑھا اس میں خاص طور پہ وارثوں کا حق جو کھا جائے گا، یتیموں کا جو حق کھا جائے گا. اور یتیم کے متعلق یہ آیا اس میں سورت البقرہ میں، اسی سورت النساء میں، وہاں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا سیصلون سعیرا. جو کوئی بھی یتیموں کا مال جو ہے کھا جاتے ہیں، اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مال نہیں کھا رہے ہیں بلکہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اور سیصلون سعیرا، اور ہم اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے. پھر اچھا، یتیم کا مال کون کھائے گا؟ زیادہ چانسز کس کو ہے؟ دیکھیے، ایک باپ کے اگر 4 بیٹے ہیں، اس کے اندر کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی، تو اب ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں اب ان کی پرورش کرنے والے کون ہوں گے؟ چاچا تایا ہی ہوں گے نا گھر میں. اللہ ان کو بول رہا اب یہ بات، دیکھو اب یہ یتیم ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ نفع اور نقصان کیا ہوتا ہے، مال کیا ہوتا ہے، لہذا تم اس کی سرپرست بنے. اب تمہارے بھتیجے تھے نا، بھائی کے بیٹے ہی ہیں. اگر تم ان یتیموں کا مال کھا جاؤ گے تو کیا ہوگا انجام؟ کھاؤ، تم جو بھی کھا رہے ہیں یہ سمجھ کے کھاؤ، جو نوالا بھی تم اٹھا رہے ہیں اس مال میں سے گویا کہ وہ انگار کا ٹکڑا آپ نگل رہے ہیں. کلیئر الفاظ قرآن کے، اس کی تشریح تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے. انما یاکلون فی بطونہم نارا. اور آخرت کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وسیصلون سعیرا، اور ہم آخرت میں اس کو دہکتی انگاروں میں آگ میں داخل کریں گے. یتیم کے متعلق بات آئی. اسی لیے اس کے بعد دوسری بات آ رہی ہے. اب اگر کسی کے گھر میں والد کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اپنے پیچھے اولاد چھوڑی ہے، اس کے اندر بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، جائیداد چھوڑی ہے، اب اس کی تقسیم پہلے یہاں فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. فرمایا وارثوں کے لیے للرجال نصیب، یعنی جو مرد ہیں ان کے والدین، ان کے والد یا ان کے قریبی رشتہ دار اگر کوئی جائیداد چھوڑ کے مرے ہیں تو ان کو حصہ ملے گا اس میں سے، اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں. اسی طرح وللنساء، عورتوں کے لیے بھی ان میں حصے ان کی جائیداد میں، باپ کی جائیداد میں، چاہے وہ جائیداد چھوٹی ہو یا بڑی، تھوڑی ہو یا زیادہ، مما قل منہ او کثر، مال تھوڑا ہو نقدی ہو یا پھر جائیداد کی شکل میں جو بھی ہے، جو بھی چھوڑا ہے، چاہے کم سے کم ہو زیادہ سے زیادہ ہو، اس کے اندر بیٹی کا بھی حق ہے بیٹے کا بھی حق ہے، پورے کا پورا. یہ اللہ فرماتے کہ نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے حصے اللہ مقرر کر دیا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے. بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا باپ کی جائیداد میں سے، اور بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا، نصیبا مفروضا. یہ اللہ نے فرض کر دیے ہیں یہ حصے. اور آگے چل کے فرمایا خاص طور پہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے فرض کیے ہیں تمہارے اوپر.
جس طرح نماز فرض ہے، روزے فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح باپ کی جائیداد میں لڑکے اور لڑکی کے حصے فرض ہے یہ. جس طرح نماز کا منکر کافر ہے، حج کا منکر کافر ہے، زکوٰۃ کا منکر کافر بن جاتا ہے، اسی طرح اگر ہم اپنے بہن کا حق مار رہے نہیں دے رہے تو پھر ہم اسلام میں باقی نہیں رہتے، منکر ہو جاتے ہیں. مال کھانے کے سلسلے میں دوسری تیسری بات ہو گئی. ایک مذہبی طبقے کے اندر بھی مال کھایا جاتا ہے، ان کی تفصیل اللہ اہل کتاب کے متعلق دیا قرآن میں سورہ توبہ میں. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان یأکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، علماء یہود اور نصارہ یعنی عیسائیوں کے جو علماء ہیں، ان کے دینی حلقے کے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا مال ناجائز طور پہ کھا جاتے ہیں. یہ بھی ایک طبقہ ہے اور ہر مذہب میں ہے یہ، مذہب کے نام پہ جناب لوٹنے والے، اور یہ سب سے خطرناک طبقہ ہے یہ. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں یہ کہ اب حصے کیا ہیں، اس کی ایک تفصیل دی گئی. جائیداد تقسیم کرنے کا اصول کیا ہے؟ میں کس کو کتنا ملیں گا وہ تفصیل نہیں دے رہا ہوں کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے ہمارا. صرف لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. مال تقسیم کرنے کا، وراثت کا مال، وراثت سے مراد یہ ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے اب ظاہر ہے کہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہنیں سارا، اب ان کا جو حصہ ہے نا اس کو کیا کیا، کیسے تقسیم کرنا ہے اس کو، جائیداد کو. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے من بعد وصیۃ توصون بہا او دین. سب سے پہلے اگر مرنے والا کسی کا قرضہ باقی ہے تو پہلے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا. دوسری بات، اگر مرنے والا کسی کو وصیت کر کے مرا کہ بھائی فلاں کو بھی دو، وہ وصیت کو پورا کیا جائے گا. دو. اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ اب بچا ہوا جو کچھ بھی مال ہے اس میں تقسیم ہوگا، اور تقسیم کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے پہلے لڑکیوں کا حصہ نکالا جائے گا. کس کا؟ لڑکیوں کا پہلے نکالا جائے گا، پھر بعد میں بیٹوں کا حصہ نکالا جائے گا. وہ کیسے؟ اللہ قرآن میں اس کی مثال دے رہا ہوں آسان کرنے کے لیے آپ کو. بھائی لڑکیوں کا حصہ کیسے نکال؟ اللہ فرماتے ہیں مثال کے تصور کر لو آپ کہ اگر ایک بیٹا ہے اور دو بیٹیاں ہیں، ہے نا، تو اب تقسیم کیسے کریں گے ہم؟ اللہ کیا بتایا حکم؟ اب جائیداد کو آدھا آدھا کریں گے. آپ ایک بیٹا ہے، دو بیٹیاں ہیں، اب جائیداد کو آدھا آدھا کر کے آدھا حصہ بیٹے کو دے دیں گے آپ، اور آدھا حصہ دونوں بیٹیوں میں تقسیم ہوگا آدھے آدھے. اسی طرح پوری جائیداد کی تقسیم ہوگی. یعنی یہ اصول بنایا گیا کہ لڑکی کے مقابلے میں لڑکی کو ڈبل، یہ ہے اصول، نصیبا مفروضہ اور فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ چیز فرض کر دی گئی ہے آپ کی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے آگے چل کے اسی پہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. جب یہ تمہاری جائیداد تقسیم ہو رہی، موروثی جائیداد باپ چھوڑ کے گیا سو، اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت کچھ ایسے بھی لوگ اگر آ جائیں آپ کے خاندان میں، قریبی لوگ ہیں، یا اس کے اندر کوئی یتیم ہے، مسکین ہے، اگرچہ کہ اس کے اندر قانونی طور پہ اس کے وارث نہیں ہے وہ،
لیکن ان کو بھی دو اس میں سے تم. دیکھو آپ ان کو بھی دو اس میں سے فرما لو فرزقوہم، بس دو انہیں تم جائیداد میں تقسیم کی وقت نہیں. اللہ تبارک و تعالی وارثوں کا حق دینا ہی دینا ہے تو لازم ہے، لیکن اخلاقی طور پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم میں کمزور ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، تو انہیں بھی کچھ دو اس وقت، انہیں بھی خوش کرو تم. یہاں تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جن کے حق ہے ان کو نہیں ادا کر رہے ہیں تو ان کو کہاں سے دیں گے. ہم جائیداد کی تقسیم کا معاملہ تصور نہیں کر سکتے کہ ایسے وقت میں کہ اگر دور کے رشتہ دار آ گئے آپ کے پاس تو ان کو چھڑک دیتے ہیں ہم لوگ. تم یہاں کیوں ہے بھائی، تمہارا کیا لین دینا، تم کون سے وارث ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ انہیں دو تم، اور دینے کے ساتھ قولوا لہم قولا معروفا، ان سے بڑی اچھی گفتگو کرو، اخلاق سے گفتگو کرو، ان کو خوش رکھو. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمائی سورہ نساء رکو نمبر 2 پڑھ لیں گے، تقریباً اس کے اندر وراثت کے مسائل ہیں اور پھر سنت کے اندر اس کی پوری تفصیلات ہیں. اب اس کے ماں کا حصہ کتنا ملے گا، اس کے اندر بھائیوں کے، اس کے بعد اور بھی ہے کچھ مسائل پورے بنے، وہ اس کو جائیداد کی تقسیم ہوگی تو آپ اس سے لے سکتے ہیں. لیکن گھر میں اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے معاملہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا حق ہے دینا، اگر ان کا مال تم کھا جاؤ گے تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اللہ کیا فرمائے؟ اگر تم کسی کے اوپر ظلم سے مراد کیا ہے؟ حق تلفی ہو رہی. اللہ نے جس کا حق تمہارے اوپر فرض کر دیا دینا دینا دینا، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی آپ کی جائیداد کے، ارے بھائی میں تو باپ کا بیٹا ہوں، بھائی آپ کا حصہ ہی کہاں ہے؟ بھائی حصہ ہی کہاں ہے آپ کا؟ بتاؤ تو صحیح. آپ شریعت میں ہے کیا بیٹے کا حصہ؟ ہے شریعت میں؟ اب لائیں گا قرآن انہیں فتویٰ لائیں گا، ہاں ہے. تو جو قرآن سے آپ لا رہے ہیں میں بیٹے کا حصہ، تو وہ بیٹی کا بھی حصہ ہے. پھر کتنے لوگ ہیں آج بہن کا حصہ دینے تیار نہیں ہیں، بیٹی کا حق دینے تیار نہیں ہیں. کیسے والدین ہیں شادی دین کر کے بعد اپنی جائیداد میں سے جناب عالی اس کو منہا کر دیتے ہیں، آؤٹ کر دیتے ہیں، بس ختم، شادی کر دیا ہوگا قصہ ختم تمہارا. یہ ظلم ہو رہا، عورت کے اوپر، لڑکی کے اوپر ظلم ہے یہ. بھلے ہم اپنے حقوق مان رہے نا، دیکھیے اب یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں ان کے حق دیو، اور لڑکی اگر آپ سے حق مان رہی تو کورٹ کچہری چلے جا رہے ہیں آج کل. کتنے جناب عالی مشکلات پیدا ہو رہے وہاں پہ. بھائی عورت کے اوپر ظلم، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ بھائی اب ہم جہاں بیٹھے ہیں کیا موجودہ گورنمنٹ میں ہمارے ہم حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اب اس وقت، کیا بھائی ہمارا حق، ہم بھی شہری ہیں یہاں کہ ہمارا حق دیو، اور وہ ہم کو سیکنڈ سٹیزن بنانے کے چکر میں ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ہم انڈین لا کے مطابق فرماتے ہیں کہ یہ قانون ہے بھائی ہمارا ہندوستان کا کہ ہمارا بھی حق ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے اتنا لڑ رہے ہیں پولیٹیکل طور پہ، تو پھر اللہ نے جو حق دیا، قانون بنایا ہے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ کوئی فکر نہیں ہے اس کی. لوگوں کا مال کھا جانا ناجائز طور پہ اتنا حرام ہے یہ. ابھی کچھ کم 1-1.5 سال پہلے چوری چوکی کا کیس ہوا تھا، آپ حضرات نے دیکھے ہوں گے، بہت بڑا. 4 یا 5 بھائی ہے اور بہنا 2 کچھ ہے غالباً، کروڑوں کی جائیداد ہے وہ، اور وہ یتیم بھی ہے، بیوہ بھی ہے بہن، باپ بھی زندہ ہے. تو خیر وہ سسرال سے آ گئی، اس کے بچے بھی ہے، تو 1-2 یتیم تھے، آ کے بہرا گھر میں رہ گئے، باپ ایک کمرہ دے دیا، وہاں رہ گئے انہوں. لیکن زندگی میں جناب علی بیٹی نے باپ سے مطالبہ کیا، ابا میرا حق مجھے دو. وکیل تھی ان بھی محترمہ وہ، تو بہرحال نہیں دیے والد صاحب، بس کھاؤ. مر گئے وہ. مرنے کے بعد اب وراثت کا معاملہ آ گیا، تو پھر بھائیوں سے مطالبہ کری وہ دو، تو وکیل تھے پیشے کے اعتبار سے، اور لہذا انہوں نے کورٹ میں کھینچا اس کو، بھائیوں کو. ہوا کیا معلوم آپ کو؟ کورٹ میں کھینچنے کے بعد پورے بھائیاں مل کے پلان بنا، ایک بھائی کو آگے کر دیے،
انہیں دن دیوالے اپنے بہن کا گلا کاٹ کے منڈی الگ کر دی اس نے. ذاتی طور پہ میں واقف ہوں اس واقعے سے، اسی لیے کر رہا ہوں، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے. میرے دوست کی ایک دکان تھی نیچے اور وہ ان لوگوں مکانداروں کا اوپر تھا، وہاں پہ واقعہ ہوا تھا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں والد بھی چلے گئے، حق مار دیا، اور یہاں پہ بھائی. اس کے بعد ماں کے چبوترے کتنے کی خرچہ ہو گئے ان کو. کم از کم اگر وہی جو خرچہ ہوا نا، پھر اس کا پولیس ہے پورے بھائیوں کو بیویوں کو سب کو اندر ڈال دے. جب باہر نکلنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے ان کے، 40-50 لاکھ روپے. اگر کم از کم وہی اگر دے دیتے اس کو تو. ہاں، اللہ کے پاس بھی مجرم اور یہاں بھی مجرم. مال دوسروں کا کھا گیا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. جو کوئی بھی ظلم اور زیادتی کے ذریعے سے لوگوں کے حق تلفی کر کے اپنا مال کھائے گا، ہم اس کو عنقریب جہنم کی آگ میں داخل کرنے والے ہیں. اگر آپ بہنوں کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، بیٹوں کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، ہڑپ کر رہے ہیں ان کو، اور آپ حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، نمازوں پہ، یہ عمرے یہ نمازیں آپ کو کوئی کام آنے والے نہیں ہیں. جب تک آپ لوگوں کے حقوق نہ ادا کریں جو آپ کے اوپر، خاص طور پہ اللہ جو فرض کیا ہے نصیبہ مفروضہ. ہم کہتے ہیں کہ اب دیکھیے گا شادی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا داماد بہت ستا رہا بیٹی کو، پھر کہتے ہیں کہ ساس بہت ستا رہی بہو کو. پہلے تو بیٹی کو کے اوپر ظلم تو پہلے باپ کر رہے، بھائیاں کر رہی ہیں. کیا حساب سے؟ ظاہر ہے کہ اگر بہن کا حصہ آپ نہیں دے رہے یا بیٹی کا حصہ نہیں دے رہے تو بیٹی اور بہن کو پہلے یہاں ظلم ہو رہا، اپنے ہی گھر میں ظلم ہو رہا، بعد میں وہاں ہو رہا، پہلے یہاں ظلم ہو رہا. تو خواتین کے متعلق اللہ نے جو احکامات دیے ہیں نا، خاص طور پہ اس معاملے میں. اچھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وراثت کے احکامات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اتنی سخت بات فرمائی ہے، تلک حدود اللہ، یعنی یہ اللہ کے حدود ہیں، قوانین جو بنا دیے ہیں. اگر تم حدود کو توڑو گے اور جو ان حدود کے اندر رہ کے زندگی گزارے گا، ہر ایک کو اپنا حق دے گا جس کا جو حق ہے. اللہ ان کے متعلق فرماتے ہیں تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. جو کوئی بھی تم میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے گا، جائزات کے معاملے میں اللہ کے بتائے قوانین کے مطابق جائزات میں تقسیم ہوگی وہ، تو پھر اللہ فرمائے ایسے لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور وہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اگر ان معاملات میں، جائزات کی تقسیم کے معاملات میں، مال کے لینے اور دینے کے معاملات میں، اگر تم نے لوگوں کا مال ہڑپ لیا ہے، ظلم کیا ہے، لوگوں کے حقوق کو مارا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے تم نے، تو انجام کیا ہوگا تمہارا؟ آگ میں ہم داخل کریں گے تم کو، خالدن فیہا، اس جہنم کی آگ میں ہمیشہ تم کو وہیں پہ رہنا پڑے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور وہاں پہ تم کو بڑا ذلت والا عذاب دیا جائے گا.